السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں AJ ہیلتھ TV۔ میرے پروگرام میں پختون بھائیوں کو ڈیرا منانا سڑے مشے، پنجابی بھائیوں کو بہت زیادہ جی آیا ہوں، اردو بھائیوں کو خوش آمدید، اینڈ فار مائی انگلش ویورز ویلکم ٹو دی شو۔ آج ہم بات کریں گے جو ایبڈومینل یعنی کہ پیٹ کے جو مروڑ یا کریمپ ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ ہم سراسر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ان کے اسباب کے بارے میں بات کریں گے، احتیاطوں کے بارے میں بات کریں گے اور الٹیمیٹلی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ جی یہ جو مروڑ ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ اس میں جو پیٹ کے عضلات ہیں وہ اچانک شرنک ہو جاتے ہیں، یا اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سکڑ جاتے ہیں۔ تو جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ درد کبھی ہلکا اور کبھی بہت شدید انٹالریبل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ درد پیٹ کے مختلف حصوں میں ہو سکتے ہیں، اوپر بھی ہو سکتے ہیں، نیچے بھی ہو سکتے ہیں، رائٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیفٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کسی وقت بھی یہ مروڑ اٹھ سکتے ہیں اور یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس میں حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شفا دے، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ۔ اچھا، اس کے وجوہات جو ہیں وہ مطلب قبض بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ گیس یا ہاضمے کی خرابی کے دوران یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اسباب میں قبض جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، مرچ مسالے تیز، اور آج کل یہ جو نوجوان اور یوتھ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لگے ہوئے شاورموں کے اوپر، پیزاز کے اوپر اور برگرز کے اوپر، جس کو ہم برگر فیملی کے بچے کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ظاہر موجود ہے۔ اس کے علاوہ چکنائی والی غذائیں، مطلب ایسی غذائیں جس میں دودھ کا استعمال بہت زیادہ ہو، تو ایسے افراد کو بعض اوقات یہ موافق نہیں آتے، تو پھر وہ مروڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ مروڑ کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ کریمپس کا نام ہی انگلش میں ایسا ہے کہ ایک دفعہ مطلب ایک دم اٹھنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا کم استعمال بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور آنتوں کی جو حرکت ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اس سے مروڑ اٹھ سکتے ہیں، اور جو عضلات ہیں پیٹ کے وہ سکڑ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی وجہ ہے انفیکشن یا وائرس۔ معدے کے انفیکشن جیسے کہ ڈائریا، گیسٹرائٹس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا معدے کی انفیکشن کی وجہ سے بھی مروڑ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو انفیکشن کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونل چینجز بعض اوقات، اسپیشلی جو خواتین ہیں، مطلب مینسٹریشن سائیکل میں ماہواری کے دوران ان کے ہارمون میں اوبیسلی کچھ چینجز آتی ہیں، تو وہ بھی ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو خواتین نے بڑی احتیاط کرنی ہے، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے معالجے سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیٹ میں زیادہ دباؤ یعنی کہ پریشر ہو، یا عضلات میں زیادہ تناؤ ہو، تو بھی کریمپ یا مروڑ پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے پروگرام کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کے پروگرام آپ کو بروقت ملتے ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو ہم اس میں مختلف ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور لیبارٹری ٹیسٹ چونکہ ان کی وجہ سے ہمیں پراپر ڈائگنوزس اگر پتہ چل جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ وجہ کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور ہمیں بالکل جانا چاہیے۔ تو CBC اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس کو ہم بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ جس میں پانی کی کمی اور انفیکشن اور اس قسم کے مسائل کو چیک کرنے کے لیے بہت کارآمد ہو سکتے ہیں۔ تو CBC میں یعنی کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ تو یہ ضرور کروائیں۔ اس کے بعد ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اندر انفیکشن یا دیگر کوئی مسئلے مسائل ہوں تو اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو ہم کروا سکتے ہیں، اور اس سے کافی چیزیں ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ کولونوسکوپی ایک ٹیسٹ ہے، مستقل اگر درد ہو اور آنتوں میں خرابی
موجود ہو اور محسوس ہو تو کولونوسکوپی ہمیں کروانی چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پراپر مسئلہ کیا ہے. گیسٹروسکوپی، اگر معدے یا آنتوں میں السر یا جلن محسوس ہو جہاں پہ برننگ سینسیشن ہو تو اس ٹیسٹ کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی پرابلم کیا ہے. تو یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو ہمیں ضرور کروانے چاہیے تاکہ پراپر ڈائگنوسس ہوں اور ہمیں پتہ چل سکے کہ معدے میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. پریکاشنز کی بات کر لیتے ہیں. احتیاطیں، وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. پیٹ میں مروڑ سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطیں اور تدابیر ہمیں کرنی ہیں. صحت مند خوراک کھانی ہے، مرچ مسالہ اور تیز کھانوں سے پرہیز کرنا ہے. پانی جتنا ہم زیادہ پی سکیں اتنا ہی بہتر ہے. ہلکی پھلکی سبزیاں، پھلوں کو اپنے ڈائٹ میں شامل کریں اور کوشش کریں کہ پھلوں کے ذریعے اپنی کیلوریز پوری کرنے کی کوشش کریں. پانی کا استعمال میں آلریڈی بتا چکا ہوں. پانی کی کمی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. اور آج کل سردیاں ہیں، موسم ایسا ہے کہ اس میں ہم پانی کم پیتے ہیں تو بعض اوقات ڈی ہائیڈریشن کا ایشو بھی پیدا ہو جاتا ہے. ایکسرسائز 40 منٹس صبح، 40 منٹ شام، اس کو ضرور اپنا وہ بنائیں، ایک باقاعدگی اور روٹین بنائیں. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور پیٹ کے عضلات مضبوط بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے اور مروڑ کم سے کم ہوں گے اور کبھی بھی پیٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے بھی بندہ فریش رہتا ہے. سٹریس سے بچنا ہے، تناؤ یعنی کہ ذہنی پریشانی اور اس قسم کی چیزوں سے کوشش کریں. حالانکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ناممکن ہے کہ آپ سٹریس نہ لیں، بہرحال کوشش کریں. اپنے ڈائجیشن کو ٹھیک رکھیں، ہاضمے کو ٹھیک رکھیں، قبض نہ ہونے دیں. اگر پانی زیادہ پئیں گے اور زیادہ ثقیل خوراکیں نہیں کھائیں گے، کڑھائی پیزا یہ نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قبض نہیں ہوگا. اور اگر قبض نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے بھی پیدا نہیں ہوں گے. تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے آپ سے مخاطب ہوں. اس پروگرام کو، اس TV چینل کو سبسکرائب کر دیں. A فار عقیل، J فار جاوید، یہ میرا YouTube چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس قسم کی میڈیکل ریلیٹڈ ویڈیوز بر وقت ملتی رہے. اچھا، ہومیوپیتھی میں بہت اچھا سکوپ ہے اس کا اور بڑی مفید میڈیسن شامل ہیں. ہومیوپیتھی آپ کو پتہ ہے علامات پہ بیس کرتی ہے. اگر سمٹم ہوں گی تو میڈیسن ہوں گی، اگر میڈیسن سمٹم نہیں ہوں گی تو میڈیسن نہیں ہوگی. بڑی سمپل سی فلسفی ہے. تو علامات کو بیس کرتے ہوئے پہلی جو میڈیسن ہے وہ میگنیشیا ہے. یہ پیٹ کی شدید مروڑ اور درد کے لیے بہت مفید ہے. جب شدید انٹالریبل ہو تو میگنیشیا کو ضرور استعمال کریں. لائکوپوڈیم پیٹ کے گیس اور ڈائریا کے مسائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور لائکوپوڈیم ایک بہترین رزلٹ دینے والی میڈیسن ہے. نکس وامیکا ذہن میں رکھیے گا. پیٹ کے مروڑ جو اچانک اٹھتے ہوں، ساتھ میں جلن اور بدہضمی یعنی کہ معدے کے مسئلے بھی شامل ہوں، تو اس میں نکس وامیکا، چونکہ زہر کو کاٹتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کچلے سے میڈیسن بنتی ہے، تو یہ کافی مفید ہے. ایک اچھی میڈیسن کیمومیلا جو کہ بچوں کی بہت بڑی میڈیسن ہے. بچوں کے پیٹ میں اگر کوئی درد ہو اور مروڑ اٹھ رہے ہوں تو کیمومیلا کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کیمومیلا کے رزلٹ 100% ہے بچوں میں. کالوسینتھ پیٹ کے شدید درد میں اور مروڑ کے لیے بہت کارگر میڈیسن ہے. تو ان میڈیسن کو سمٹمز کے مطابق استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دیں گے. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، علامات بتائیں دعائیں پوچھیں. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ علامات پوچھتے ہیں، ہم اس کی میڈیسن بتاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ کو یاد رکھیے 0322441640. اس پہ میں ایک ٹیکسٹ کر دیں اپنا نام، شہر کا نام اور اینڈ میں آپ نے لکھنا ہے پاکستان زندہ باد، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ گروپ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی تک اتنا ہی. میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب دا چینل. دس از ٹائم ٹو سائن آف. اللہ حافظ.